اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سہیل خرم فاروقی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہمارے مسائل اور ان کا انقلابی حل۔ آج کا میرا پروگرام نمبر 17 پاکستان میں کرپشن کے خاتمے پر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پہلے پروگرام نمبر 13 کرپشن کیا ہے، پھر ہم نے 14 نمبر کیا کہ کرپشن کی اقسام، پھر دنیا میں کرپشن، اور پھر پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ کیسے ہو۔ اب ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان کے متعلق ایک کہاوت مشہور ہے کہ رشوت لیتے ہوئے پکڑے جاؤ، رشوت دے کے چھٹ جاؤ۔ تو دیکھیں یہ بدقسمتی ہے، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین 1973 بھی اسلام کے اوپر مبنی ہے، اور یہاں پہ بھی کرپشن بے انتہا ہے، اور پاکستان دنیا میں 195 ممالک میں کرپشن کے حساب سے جو بے تحاشا کرپشن کی وجہ سے پاکستان کا نمبر 31واں نمبر، ایماندار ملکوں کی لسٹ میں 120واں نمبر آتا ہے پاکستان کا۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ لوگ محنتی بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، لوگ خیرات و زکوٰۃ بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اتنی کرپشن کیوں ہے؟ جب ہم ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ساری کرپشن کے پیچھے یہ معاشی کرپشن ہے جو تمام کرپشنوں کو جنم دیتی ہے۔ اس کے اندر سیاستدان اور بیوروکریسی ملوث ہوتی ہے۔ آخر اس کو ختم کیسے کیا جائے اور اس کو کیا کیا جائے؟ جب ہم قرآن پاک کا جائزہ لیتے ہیں تو 55 مقامات پر اللہ پاک نے کرپشن کا ذکر کیا اور اس کے خاتمے کا ذکر کیا۔ عوام اس میں عبرتناک سزاؤں کا ذکر ہے اور اس میں سرعام سزاؤں کا ذکر ہے۔ ان تمام چیزوں کا جائزہ جب ہم لیتے ہیں تو اپنے عدالتی نظام کو دیکھتے ہیں جس میں جا بجا سخم موجود ہے، اور جس کا دیری ٹرائل لمبے چلتے ہیں اور لوگوں کو سزائیں نہیں ہوتی، اور لوگ باہر چلے جاتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے کھربوں روپے چھوڑ جاتے ہیں اور خود مر جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو پھر بھی عبرت نہیں ہوتی۔ تو ان ساری چیزوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہیں اس کرپشن کی ماں، سیاسی کرپشن، جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کرپشن ہے، اور یہ جو سیاسی کرپشن والے لوگ ہیں وہ قومی مجرم ہوتے ہیں، اور یہ قوم کے اس لیے یہ قومی مجرم ہیں کہ ان کی وجہ سے خودکشیاں بڑھتی ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو یہ معاشی دہشت گرد کہلاتے ہیں۔ یہ اکنامیکل ٹیررزم ان کی وجہ سے فروغ پاتا ہے، انہی کی وجہ سے بیرونی قرضے لیے جاتے ہیں، انہی کی وجہ سے قومی دولت لٹتی ہے، انہی معاشی دہشت گردوں کی وجہ سے ملک کی سالمیت خطرے میں بھی پڑتی ہے۔ آخر اس کے خاتمے کا کوئی تو حل ہے۔ اس کا بہترین حل جو ہم نے تجویز کیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ حل پسند آئے گا۔ میری تجویز یہ ہے کہ جو ہمارے سپریم کورٹ کے ججز صاحبان ہیں وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے بجائے فیصل مسجد کے اندر عدالت لگائیں اور قرآن پاک کو سامنے رکھ کر اس پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں۔ جو بے گناہ خدا کے لیے جنہیں آپ سیاسی دشمنی کی وجہ سے گھسیٹ رہے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے، معصوموں کو۔ اس کے بعد جو لوگ کو یہ ٹرائل کیے جائیں اور جو لوگ مجرم ثابت ہوں ان کو فیصل مسجد کے باہر پول سے باندھ دیا جائے، اور 22 کروڑ عوام کے مجرموں کو، قومی مجرموں کو، قوم کی دولت لوٹنے والوں کو 22 کروڑ عوام کے سپرد کر دیا جائے، اور پوری عوام سے کہا جائے کہ ایک ایک جوتا ان مجرموں کے سر پہ مارا جائے۔ اگر یہ پھر بھی بچ جائیں تو ان کی قسمت ہے۔ 22 کروڑ عوام کا جوتا ان کے سر پہ پڑنا چاہیے، اس لیے کہ یہ 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں، نہ یہ حکومت کے مجرم ہیں، نہ یہ کسی اور کے مجرم ہیں، یہ عوام کے مجرم ہیں۔ ان کی وجہ سے سارے مسائل ہیں۔ ایک ایک جوتا ان کے سر پہ پڑنا چاہیے اور ان کا کچومر نکلنا چاہیے، وہ جو بھی ہوں اس کے اندر ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح کر دیں تو یہ عبرت کا نشان بنے گا، اور پاکستان سے یہ کرپشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ کا خیر اندیش سہیل خرم فاروقی۔ میرا پروگرام پسند آیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔